الحمدللہ، اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ جس نے اپنی یاد کی توفیق اور موقع فراہم کیا۔ لاکھوں اور کروڑوں درود حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبی حبیب کبریاء امام الانبیاء خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر کہ جن کے طفیل مالک الملک نے یہ مہربانی فرمائی۔ آج ہم بات کریں گے نہایت ہی لطیف موضوع پر۔ موضوع شاندار بھی ہے اور بڑا ہی نفیس بھی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے بعد سب سے عزت والی ذات نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات ہے۔ کائنات کا سب سے بڑا سچ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات ہے۔ یہ ایک ایسی ذات ہے کہ جس پر اللہ اور اس کے فرشتے بھی درود بھیج رہے ہیں، اور ہم سب کا ایمان اس وقت تک مکمل نہیں ہوتا جب تک رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر مکمل یقین اور ایمان نہ ہو۔ اگر کسی کے دل میں ایک ذرے کے برابر بھی کوئی شائبہ ہے تو وہ مسلمان نہیں، وہ مومن نہیں۔ اب میرا یہ پیغام ایسے تمام نام نہاد مولویوں کے لیے ہے جو ڈالروں کی خاطر، سستی شہرت کی خاطر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کے متعلق بات کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر مرزا جیلمی، میں تو اسے مرزا جہنمی کہتا ہوں اور ایک پلانٹڈ شخص کہتا ہوں کہ یہ ایک پلانٹڈ شخص ہے جو ایک اپنے مقصد کے تحت یہ ایسا ذلیل انسان ہے کہ یہ پہلے اولیاء اللہ سے شروع ہوا، ان کی عزت پر حملے کرتا رہا، اور آہستہ آہستہ اس کا حوصلہ اتنا بڑھ گیا کہ اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کے متعلق اپنا غلیظ منہ جو ہے وہ کھولا۔ ایسے شخص کی سزا صرف اور صرف موت ہے، کیونکہ جو بندہ بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق بات کرے، اس کا اس دنیا میں نہ بھلا ہے اور نہ وہ رہنے کے قابل ہے اور نہ اس کی آخرت ہے۔ بھئی جس ذات کے بارے میں آپ کا منہ ہی نہیں ہے، بلکہ ہم سب میں سے کسی کی اوقات ہی نہیں ہے کہ وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں بات کرے۔ خود کو آئینے میں دیکھیں، خود کو اپنا احتساب کریں، دیکھیں کہ کیا ہماری اوقات ہے، کیا ہم اس قابل ہیں، ہمارے کرتوت اس قابل ہیں کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں بات کر رہے ہیں۔ وہ تو ایسی ذات ہے جن پر آپ جب آپ کلمہ پڑھتے ہیں، جب تک آپ اقرار نہیں کرتے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اس وقت تک آپ مسلمان ہی نہیں ٹھہرتے، آپ کا ایمان ہی نہیں ہے، آپ مومن ہی نہیں ہیں۔ پھر کون سی ایسی مصیبت آ پڑی ہے، کون سی ایسی آفت آ گئی ہے کہ آپ کی زبان جو ہے اس ہستی کے بارے میں بات کر رہی ہے؟ میرے خیال میں تو ایسے شخص کی زبان ہی کاٹ دینی چاہیے
جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں بات کرے۔ بھئی دنیا میں ہزاروں لوگ موجود ہیں، لاکھوں کروڑوں لوگ موجود ہیں، تم نے کوئی بکواس کرنی ہے تو اپنے باپ کے بارے میں بکواس کر لو، اپنے بھائی کے بارے میں بکواس کر لو، کسی محلے دار کے بارے میں کر لو۔ پوری دنیا پڑی ہوئی ہے، تم نے ہمارے کسی ولی کو نہیں چھوڑا، کسی اللہ کے نیک بندے کو نہیں چھوڑا۔ اب تمہاری اتنی اوقات ہو گئی ہے، اب تمہاری زبان اتنی بڑھ گئی ہے کہ تم اس ہستی کے بارے میں جس کے بارے میں اللہ نے فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، کہ ہم نے تو ان کے ذکر کو بلند کر دیا ہے، یعنی جس کا ذکر اللہ بلند کرے، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، جس کے اوپر اللہ اور اس کے فرشتے درود بھیجیں، یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، ایمان والوں کو بھی حکم ہے کہ ان کے اوپر درود بھیجیں۔ اور اس مرزا جیلمی جیسے نام نہاد مولوی جن کی یہ اوقات نہیں کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جوتوں کی جو خاک ہے اس کے بارے میں بھی بات کریں، اور ان کا منہ اتنا بڑھ گیا ہے، ان کی زبان اتنی غلیظ ہے کہ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں بات کرنے لگ گئے ہیں۔ میری حکومت وقت سے بھی یہ اپیل ہے، اور تمام ان اداروں سے اپیل ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ناموس کے لیے کام بھی کر رہے ہیں، اور اس سے بڑھ کر کوئی دنیا میں کاز نہیں ہے۔ ہماری زندگیوں کا صرف اور صرف ایک ہی مقصد ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ناموس کی خاطر ہم زندہ رہیں اور ان کی ناموس کی خاطر ہم مر جائیں۔ تو میں حکومت وقت سے بھی مطالبہ کرتا ہوں کہ ایسے کرداروں کو کیفر کردار تک پہنچایا جائے، جن کی اتنی زبان لمبی ہو جائے کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات جیسی ہستی کے بارے میں بات کرنے سے بھی گریز نہ کرتے ہوں۔ امید ہے کہ اللہ کے فضل و کرم سے یہ انسان اور اس جیسے اور جتنے بھی فتنے ہیں، یہ سارے جو ہیں وہ اپنے کیفر کردار تک پہنچیں گے، اپنے انجام کو پہنچیں گے، اور انشاءاللہ ہمارے ملک کا قانون جو ہے انہیں ضرور سزا دے گا۔ اور آپ لوگوں سے بھی یہ اپیل ہے کہ ایسے نام نہاد مولویوں کو سننے سے گریز کریں، ان کا بائیکاٹ کریں، ان کو کسی طرح کی بھی مالی یا کسی اور طرح کا کوئی تعاون ان کے ساتھ نہ کریں۔ جب آپ ان کی ویڈیوز دیکھتے ہیں پھر بھی ان کا مالی جو ہے وہ فائدہ ہوتا ہے، تو میں آپ سے یہ التماس کروں گا تمام لوگوں سے کہ بالکل ایسے جتنے لوگ ہیں ان کا بائیکاٹ کریں، سوشل میڈیا پر بھی بائیکاٹ کریں، ان کی کسی قسم کی کوئی ویڈیو نہ دیکھیں، اور نہ ہی ایسے لوگوں کی صحبت اختیار کریں، کیونکہ یہ وہ لوگ ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں غلط باتیں کر رہے ہیں۔ ایسے لوگوں کی صحبت سے بچیں، اولیاء اللہ کا احترام کریں، انبیاء کا احترام کریں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کثرت سے درود بھیجیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ناموس کی خاطر زندہ رہیں، اور آپ کی ناموس کی خاطر ہی موت جو ہے اگر آ جائے تو اس سے بڑھ کر کوئی بات نہیں ہے۔ امید ہے کہ بات کی آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم سب کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عزت کا پہرا دینے کے لیے چن لے۔ ہماری یہ دعا ہے کہ اللہ ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ناموس کا پہرا دینے کے لیے چن لے، منتخب کر لے، تو اس سے بڑی کوئی بات نہیں ہے۔ اور ہمیں ہر صورت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ناموس کی حفاظت بھی کرنی ہے، اسی کے لیے زندہ رہنا ہے، اور اسی کی خاطر اگر موت آ جائے تو اس سے اچھی موت کوئی اور ہو ہی نہیں سکتی، کیونکہ مرنا تو ایک دن ہے، چاہے کسی طرح بھی مر جائے۔
تو بہتر ہے کہ اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ناموس کی خاطر موت آئے تو اس سے بڑھ کر کوئی بات ہو ہی نہیں سکتی۔ انشاءاللہ ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ناموس کے خاطر زندہ رہیں اور مرنے کے لیے بھی تیار ہیں، یہ ہمارا پکا اور سچا ایمان بھی ہے اور وعدہ بھی ہے۔ میں آخر میں پھر تمام لوگوں سے، جتنے بھی سوشل میڈیا کے فرینڈز ہیں، دوست ہیں، سب سے اپیل کرتا ہوں کہ اس طرح کے کردار جو ہیں ان کو نہ دیکھیں، نہ پروموٹ کریں، نہ لائک کریں، نہ شیئر کریں، اور نہ ہی ان کی باتوں میں آئیں۔ آپ جب بھی کسی کی صحبت اختیار کریں تو دیکھ لیں کہ کیا وہ شخص دنیا و کائنات کی ہر چیز سے بڑھ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتا ہے۔ اگر ایسا شخص آپ کو مل جائے تو ضرور اس کی صحبت اختیار کریں۔ السلام علیکم۔